السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 193 ابھی پڑھی گئی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ۔ لَيَنْتَهِيَنَّ ضرور باز آ جائیں، لازمی طور سے رک جائیں۔ لَيَنْتَهِيَنَّ لازمی طور پر رک جائیں، باز آ جائیں۔ اقوام قوم کی جمع ہے، معنی ہوگا لوگ، افراد۔ لَيَنْتَهِيَنَّ اقوام لوگ ضرور باز آ جائیں، مسلمان قوم باز آ جائیں، رک جائیں۔ یرفعون ابصارهم الى السماء جو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ رفع یرفعو کی معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اٹھانا۔ یرفعون وہ لوگ بلند کرتے ہیں، ابصارهم اپنی نگاہوں کو، بصر کی جمع ابصار۔ یرفعون ابصارهم اپنی نگاہوں کو جو بلند کرتے ہیں، الی السماء آسمان کی طرف، فی الصلاۃ نماز میں، الی معنی تک، سما معنی آسمان، فی معنی میں، الصلاۃ معنی نماز۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ مسلمان قوم نماز میں اپنی نظریں اوپر کی جانب اٹھانے سے باز آ جائیں، لازمی طور سے رک جائیں۔ اولا ترجعوا الیہم، اولا ترجعوا الیہم۔ رجع یرجع کی معنی ہوتا ہے لوٹنا، واپس ہونا۔ لا ترجعوا نہ لوٹے، الیہم ان کی طرف۔ کن کی طرف؟ جو نماز میں اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، تو ان کی نگاہ نہ لوٹے، ان کی نگاہ واپس نہ آئے، ان کی آنکھ واپس نہ آئے، نہ لوٹے، مطلب کیا ہو گیا؟ نابینا ہو گئے، یعنی اللہ نے ان کی نگاہ کو کیا کیا؟ اچک لیا۔ تو جب آنکھ سے روشنی چلی گئی تو آدمی کیا ہو گیا؟ نابینا ہو گیا۔ تو حدیث میں بہت بڑی پھٹکار ہے، حدیث میں بہت بڑی یہ تنبیہ ہے کہ جو اپنی نگاہوں کو نماز میں آسمان کی طرف، بلندی کی طرف اٹھاتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی نگاہوں کو سلب کر لے، ان کی نگاہوں کو چھین لے۔ وہ نماز میں اپنی نگاہ کو اوپر لے جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ نگاہ نہ لوٹے، یعنی آدمی نابینا بن جائے۔ رواہ مسلم، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔
وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان ولا وهو يدافعه الأخبثان. اور صحیح مسلم ہی کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. سمعت میں نے سنا ہے، سمعت میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول یہ کہتے ہوئے، قال یقول مانے کہنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا حدیث ہے؟ لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة نہیں ہے کوئی نماز، بحضرة الطعام، بحضرہ، حضرہ مانے حاضر موجود، طعام مانے کھانا، یعنی جب کھانا حاضر ہو تو کوئی نماز نہیں ہے. لا صلاة بحضرة الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہے. کھانا حاضر ہے، کھانا موجود ہے تو اب نماز نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر آدمی کو شدید قسم کی بھوک لگی ہے اور کھانا موجود ہو تو اسے پہلی فرصت میں کھانا کھانا چاہیے، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. ایسا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ آدمی کھا پی کر کے فارغ ہو جائے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ نماز کے ارکان اور فرائض کو بہتر طریقے سے ادا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ. اور اگر ایسا نہ ہو، آدمی بھوکا پیاسا کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور کھانا بھی دیکھ چکا ہے، دسترخوان پہ لگ رہا ہے اور جا کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کے دوران اس کی توجہ فطری طور پر کھانے کی طرف جائے گی، جس سے نماز کا خشوع خضوع غارت ہوگا. اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں پھر اس کے بعد نماز پڑھیں. لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ عام نہیں ہے کہ جب بھی کھانا موجود ہو اور آدمی جماعت چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے. ظاہر آدمی کھانا کھائے گا تو جماعت چھوٹ جائے گی، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت بھی چلا جائے. تو اس حدیث کا ایک خاص پس منظر ہے، اس حدیث کا ایک خاص معنی ہے. یہ حکم اس کے لیے ہے جس کو شدید قسم کی بھوک لگی ہو تو وہ پہلے کھانا کھائے پھر جا کے نماز پڑھے. لا صلاة بحضرة الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہے، یہی اس حدیث کا مفہوم ہے. ولا وهو يدافعه الأخبثان، دافع يدافع مدافعة، باب مفعلہ سے ہے، معنی ہوگا روکنا. دافع يدافع مدافعة، روکنا. الاخبثان، دو خبیث، دو خبیث چیز. مراد کیا ہے دو خبیث چیز سے؟ آدمی کا پیشاب اور آدمی کا پاخانہ، آدمی کا پیشاب اور پاخانہ. دو خبیث چیز کو روک کر نماز نہ پڑھے، پیشاب پاخانہ روک کر نماز نہ پڑھے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، جب کھانا حاضر ہو اور قضائے حاجت درپیش ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ جب کھانا موجود ہو اور اسی طرح دوسرا موقع ہے کہ آدمی کو قضاء حاجت لگی ہے، دو خبیث چیز سے وہ لڑ رہا ہے، روک رہا ہے، یعنی قضاء حاجت کی سخت ضرورت ہے، پیشاب بھی لگی ہے اور پاخانہ بھی زور کی لگی ہے، تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ جائے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، گھر سے جماعت چلی جائے۔ ایسی نماز کا کیا مطلب ہے کہ آدمی پیشاب پاخانہ روک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ صحیح سے رکوع کر پاتا ہے، نہ سجدہ کر پاتا ہے، نہ خشوع خضوع سے نماز پڑھ پاتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ آدمی اپنی فطری ضرورت کو پوری کر لے، پھر اس کے بعد خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو آج کے درس میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، مسلمانوں کو نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرنے سے بچنا چاہیے، لازمی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، ضرور لوگوں کو باز آنا چاہیے، کس بات سے؟ یرفعون ابصارہم، کی وہ اپنی نگاہوں کو بلند کریں، الی السماء، آسمان کی طرف، فی الصلاۃ، نماز میں اپنی نگاہ کو اوپر کرنے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اس معاملے میں، ورنہ کیا ہے؟ او لا ترجو الیہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ان کی نگاہیں واپس نہ ہو، او لا ترجو الیہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں واپس نہ ہو، یعنی آدمی نابینا اور اندھا ہو جائے۔ تو آنکھ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ نے بنائی ہے، تو بندہ نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، اپنی سجدگاہ کی طرف رکھے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچے۔ دیکھیے التفات، دائیں بائیں دیکھنا، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ اتنا سنگین نہیں ہے۔ لیکن اپنی نگاہ کو اوپر کرنا اور سر کو اٹھانا، نگاہ کو اوپر کرنا، یہ نماز کے اصول اور ضابطے کی خلاف ہے۔ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا یہ حرام اور ناجائز کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ نماز میں اس عمل کی حرمت پر اجماع ہے، یعنی اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف لے جانا، اس پر علماء نے اجماع کیا ہے کہ یہ حرام عمل ہے۔ بعض فقہا نے حدیث کے ظاہری مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف نماز میں اٹھاتا ہے تو اس کی نماز نہیں، اس کی نماز باطل ہے۔ گویا کہ نماز میں سر کو اٹھانا یا نگاہ کو اوپر لے جانا یہ نماز کو خراب کر دینے والا عمل ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مزید اس میں ڈرایا بھی گیا ہے کہ اوپر لے جانے سے، نگاہ کو اوپر کرنے سے بچو۔ ڈرایا کس بات سے گیا ہے کہ اگر باز نہیں آؤ گے، اپنی نگاہ کو کنٹرول میں نہیں رکھو گے، نماز میں اوپر لے جاؤ گے، مانو گے نہیں، بہت ممکن ہے کہ کہیں آسمان سے تمہاری نگاہ
اچک لی جائے، یعنی آسمان کی طرف جو تم نگاہ اٹھا رہے ہو اچک لی جائے، پھر وہاں سے تمہاری نگاہ واپس نہ ہو، نابینا بن جاؤ. تو تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے. تو اپنے آنکھ کی حفاظت کرنا چاہیے، گناہوں کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. نماز کے دوران ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو ہم بالکل مطمئن رہیں، سنجیدگی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں لگے رہیں. یہ نہیں چکر مکر ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھتے رہیں. یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں، ہماری توجہ اللہ رب العالمین سے ہٹ جائے. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے. تو اب اگر وہ ادھر ادھر متوجہ ہو تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آ رہا ہے. دوسری جو روایت ہے، وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الاخبثان، کہ جب کھانا حاضر ہو اور آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، یہ دو مواقع ہیں، کھانا موجود ہو اور آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، تو اس میں نماز نہیں ہوتی ہے. یعنی دونوں سے آدمی فارغ ہو جائے، بھوک لگی ہے کھانا کھا لے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے آدمی جا کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر لے، پیشاب پاخانہ کر لے، پھر آ کر کے نماز پڑھے. اس میں کیا ہے؟ نماز کی رعایت ہے کہ بندہ خشوع خضوع کے ساتھ حاضر ہو سکے. لیکن اگر وہ بھوکا کھڑے ہو جائے، پیشاب پاخانہ روک کے کھڑے ہو جائے، تو پھر وہ نماز کا خیال نہیں کر پائے گا. وہ آدمی اپنے آپ سے پریشان ہوگا، اس کے پیٹ میں بھوک ستا رہی ہے یا اسے پیشاب پاخانہ لگا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ آدمی اپنے آپ سے ہی پریشان ہے، تو کیا نماز پڑھے گا؟ وہ کیا ذکر کرے گا؟ وہ کیا دعا پڑھے گا؟ وہ کیسے رکوع سجود کرے گا؟ کیسے وہ نماز کے آداب اور ارکان اور فرائض اور واجبات کی پابندی کرے گا؟ تو خلل واقع ضرور ہوگا. اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نماز میں خشوع خضوع کے جو عوامل ہیں اس کی ہم پابندی کے ساتھ حاضر ہوں، تاکہ ہماری نماز میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو. تو دو چیزوں کے موقع پر نماز نہیں ہوتی ہے، ایک تو بھوک لگی ہو تب، اور دوسرا کہ جب آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہیں، نمبر ایک، نماز میں خشوع خضوع مطلوب ہے، نماز میں خشوع خضوع مطلوب ہے. نمبر دو، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یہ حرام عمل ہے. نمبر تین، نماز میں نگاہ کو اوپر لے جانا اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے. کیسے منع کیا گیا ہے؟ ڈرنا چاہیے کہیں ان کی نگاہ اچک نہ لی جائے، کہیں ان کی نگاہ واپس نہ کی جائے تو وہ نابینا ہو جائے، اندھی ہو جائے، ڈرایا گیا ہے. نمبر چار، نماز کا مقام اور مرتبہ، نماز کی شان، جس کی کتنی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تو بالکل ادب اور احترام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ. تو نماز کی شان اور اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے بالکل ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہو. جب ادھر ادھر چکر مکر ادھر ادھر دیکھے گا تو پھر نماز کی یہ شان کے خلاف ہے، رب کی تعظیم کے خلاف ہے. نگاہ نمبر پانچ، نگاہ اچک لی جائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، آدمی اس میں شک و شبہ نہ کرے.
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 6، آنکھ کی جو معصیتیں ہیں، آنکھ کے جو گناہ ہیں اس سے بچنا چاہیے، آنکھ کے جو گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھانا چاہیے، پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو پہلے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو پھر جا کے نماز پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اور اپنے پیشاب پاخانے کو روک کر نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ نہ نماز پڑھ سکا، نہ اپنی حاجت و ضرورت پوری کر سکا۔ پھر اس کے بعد انجام کیا ہوگا؟ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو خراب کر لے۔ تو شریعت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو انسانی اور فطری ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ مقدم ہے۔ جیسے بھوک لگی ہے پہلے کھانا کھا لے، پیشاب پاخانہ لگا ہے پہلے پیشاب پاخانہ کر لے، پھر جا کے نماز پڑھے۔ یہ انسانی ضرورت ہے۔ ہمارا دین نرمی ہے، ہمارے دین میں آسانی ہے، سہولت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بالکل ہم فارغ البال ہوں، خالی الذہن ہوں، اور سکون کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں۔ ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پیشاب پاخانہ روک کر کے کھڑے ہو جائیں تو ہم نہ نماز پڑھ سکیں اور نہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں، اور نماز ہماری کیا ہو رہی ہے؟ خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔